نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے پیٹ میں لکڑی چبو دی۔ بدلہ مانگنے پر جو ہوا سن کر حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتبسم ضاحکا من قولها۔ جب ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں پیس نہ ڈالے۔ سو سلیمان اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ وامرأته قائمة فضحكت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، بس ہنسی، سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ احادیث مبارکہ حضرت اسیر بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں خوش مزاج تھے۔ وہ ایک بار لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنسا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھوک میں ایک لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی ہلکے سے چبو دی۔ وہ شخص کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بدلہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے بدن پر کرتے نہ تھا۔ آپ اپنے کرتا مبارک بدن سے اٹھا دیا۔ وہ شخص آپ سے لپٹ گئے اور آپ کے کوک کو بوسہ دینے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرا تو یہ مطلب تھا۔ بعض نافہم ولایت و کمال کے لیے یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل مردہ ہو جائیں اور ان میں کوئی عادت بشریہ نہ رہے۔ حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خوش طبعی اگر اعتدال کے ساتھ ہو تو ان افعال اس طرح سے کہ نہ دوسرے کی تحقیر نہ ہو، اس کو ایذاء اور بے جا مقصود، تو یہ کمال اور بزرگی کے منافی نہیں، خاص کر جب یہ مقصود ہو کہ اس سے دوسرے تطبیب خاطر ہوگی، یا اس سے یہ ڈر کہ دوسرا بے تکلف ہو کر دل کھول کر دین کی بات پوچھ سکے گا، تو اس صورت میں تو ایک گونا عبادت ہو جائے گی۔ الکشف صفحہ 634۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مذاق بھی فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، مگر کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ صحابہ کے سوال کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے منع بھی فرمایا تھا، اور یہ بھی بڑائی کی شان کے خلاف ہے کہ یہ مذاق گو کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خوش طبعی اس میں داخل نہیں۔ یاد رکھو، کثرت مزاح جو باعث قساوت قلب بن جائے، یا اللہ تعالی شانوں کے ذکر و فکر سے روک دے، یا ایذاء مسلم کا سبب بن جائے، یا وقار و ہیبت گرا دے، اس سب ممانعت ہے، اور جو ان سب سے خالی ہو، محض دوسرے کی دلداری اور اس کے انثبات کا سبب ہو، وہ مستحب ہے۔ شمائل ترمذی صفحہ 224۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔